اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب کو خوش آمدید ہمارے ہفتہ وار نشست میں، جہاں ہم نماز کے فقہی احکامات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو، بیٹھنے کو، ملنے کو اپنی بارگاہ پروقار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ پاک احسان کا درجہ عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ گزشتہ نشستوں میں ہم نماز کے فرائض کو پڑھ رہے تھے، نماز کے ارکان کو پڑھ رہے تھے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نماز کے 7 فرائض ہیں، اور اس میں سے 3 فرائض کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات کی تفصیلات کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم باقی 4 فرائض کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ اور خروج بھی سنعی ہی۔ یہ کیا ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا اسلام کتاب کے حصہ صوم کا 21واں درس ہے، جس کا عنوان ہے نماز کے ارکان، اور ہمارے ہفتہ وار نشست کا یہ 7واں درس ہے اور اس کی 3ری نشست ہے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے رکوع کے حوالے سے۔ تو رکوع کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ رکوع اس عمل کو کہتے ہیں جہاں ہم جھک جاتے ہیں نماز میں، تو اس کی ادنا مقدار یعنی کہ منیمم کتنا انسان کو جھکنا ہوتا ہے۔ تو یہ جواب میں ہے کہ اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں۔ اور یہاں پر میں یاد دہانی کراتی چلوں کہ ہم یہاں پر مردوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دیں، تو یہ بھی مردوں کے لیے ہے۔ ابھی تفصیلات مزید آئیں گی، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کے رکوع میں اور عورتوں کے رکوع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مردوں کا رکوع زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھی کرنی ہوتی ہے، اور خواتین کے لیے اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، وہ اپنے جسم کے ساخت کے حوالے سے رکوع کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رکوع میں پیٹھ کو خوب بچھی رکھیں، یعنی کہ خوب بچھا لینا، بالکل فلیٹ کر لینا، یہاں تک کہ پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، یعنی کہ اتنا فلیٹ ہونا چاہیے ایک مرد کے رکوع کو کہ اس کے اوپر ایک پانی کا گلاس ہم رکھیں گے تو وہ گرنا نہیں چاہیے، اور اس کا سر بھی پیٹھ کے لیول میں ہونا چاہیے، نہ اونچا نہ جھکا ہوا، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے اور انگلیاں خوب کھلی رکھے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رکھے۔ تو ایک بار پھر یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے اتنی سختی نہیں ہے، وہ اپنے جیسے میں نے عرض کیا ساخت کے مطابق جتنا وہ جھک سکیں وہ جھک جائیں، اور ان کو اپنے انگلیوں کو اتنا پھیلانا بھی نہیں ہوتا، بس ہلکے سے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ اگلا سوال ہے کہ کوزہ پشت، کبڑا جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ہنچ بیک، جن کا بیک بینڈ ہوتا ہے یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا ان کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے، جس کی کمر جھک جاتی ہے، وہ کس طرح رکوع کرے؟ تو جواب میں ہے کہ کوزہ پشت یعنی ہنچ بیک جس کا کب رکوع کی حد تک جھک جائے، وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، اس کا رکوع ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نیچرل پوزیشن ہی رکوع کے پوزیشن میں ہے، تو لہٰذا وہ اپنے سر سے رکوع کا اشارہ کرے گا۔ یوں ہی اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمر اس قدر جھک جائے کہ رکوع کی شکل ہو جائے، اس کے لیے بھی سر سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہماری شریعت کتنی وسیع ہے اور کتنا اس میں لچک ہے کہ ہر انسان کے تمام کیفیات کو رکھتے ہوئے شریعت اپنا حکم جاری فرماتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ تب یہ اگلے فرض کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ پیشانی زمین پر جمانے کو سجدہ کہتے ہیں، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا سجدے میں شرط ہے۔ یہ انتہائی غور کا مقام ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے، خاص کے بچوں کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے دونوں جو پیر ہیں وہ زمین سے اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے حالت میں سجدہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ کم از کم ایک ٹو یعنی کہ ایک پیر کی انگلی کا جو پیٹ ہے
اس کو زمین پر لگنا یہ سجدے کی شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے، یعنی اگر ایسا نہیں ہوا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور 10 کا قبلہ رو ہونا، یعنی دونوں پاؤں کے 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے۔ تو ایک بار پھر یاد دہانی کرتی چلو، یہ مردوں کے لیے ہے، کیونکہ جب خواتین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا الگ انداز میں سجدہ کرتے ہیں، ہمارے پیر ویسے ہی ہمارے جو پیر کی انگلیاں ہوتی ہیں وہ قبلہ رو ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ فرض ہے یا دوسرا بھی؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم 2 سجدے کرتے ہیں نا ہر رکعت میں، تو یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ کیا صرف ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں سجدے فرض ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر رکعت میں دو بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ تو یہ انتہائی اہم معلومات ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو شک ہوتا ہے کہ اچھا میں نے ایک سجدہ کیا یا 2، تو اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی سجدہ کیا ہے ایک رکعت میں، تو پھر آپ کو پوری نماز کو دہرانا ہوگا، کیونکہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے، اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے نماز کی تو پوری نماز کو دہرانا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، یعنی کوئی ایکسکیوز ہو، اور اس سبب سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتے، یعنی کوئی زخم ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو صرف ناک پر سجدہ کر لیں۔ پھر بھی ناک کی نوک زمین پر صرف لگانا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عذر نہیں اور صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو نماز مکروہ ہوئی، اور اگر بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سجدہ میں پیشانی بھی زمین پر جمنی چاہیے، اور ناک کو بھی اتنا زمین پر لگنا چاہیے کہ ناک کی ہڈی زمین پر لگ جائے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کسی کی پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو وہ کس طرح سجدہ کرے؟ تو یہاں پر بھی شریعت نے بہت زیادہ ہمیں اپنے رحمت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جواب ہے کہ ایسا شخص سجدے کے لیے اشارہ کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ دونوں سجدوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کتنا ٹھہرنا چاہیے 2 سجدوں کے بیچ؟ تو یہ بھی بہت انتہائی اہم جواب ہے کہ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے، اور خواتین میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سجدے میں اٹھتی ہیں اور بالکل اوپر نہیں سیدھی بیٹھتی، ویسے ہی اگلے سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اس میں انتہائی ضروری ہے کہ انسان ایک سجدہ کرے، پھر اٹھ کر کے بالکل سیدھا بیٹھ جائے اطمینان کے ساتھ، پھر اگلے سجدے میں جائے۔ اگلا سوال ہے کہ نرم چیز پر سجدہ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے گی، تو نماز جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر ناک ہڈی تک نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہ جانماز بھی بہت زیادہ گدے دار ہوتی ہیں، بہت زیادہ نرم ہوتی ہیں، تو اس پہ بہت خیال رکھنا ہے کہ سجدے کے وقت پیشانی کو جمانا ہے اور ناک کو اتنا لگانا ہے زمین پر کہ وہ ناک کی ہڈی زمین کو چھو جائے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم ایسے جانماز استعمال کریں جو پتلی ہوں، یا پھر انسان زمین پر سجدہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آدمی خود نیچے ہو اور سجدہ اونچی جگہ کرے تو نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے، اور یہ ان جگہوں کے لیے ہے کہ مثال کے طور پر بندہ کہیں باہر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ انسان کے لیے اہم معلومات ہے کہ یہاں جواب ایسا ہے کہ ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کے بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا اور نماز نہ ہوئی، ورنہ سجدہ بھی ہو جائے گا اور نماز بھی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ انسان اگر کسی ایسے پہاڑی جگہ پر ہے تو اتنا اونچائی نہ ہو کہ آپ کے سجدہ کی جو جگہ ہے وہ آپ کے پیر سے 12 انگل سے زیادہ اونچی ہو۔ اگلا سوال ہے کہ قاعدہ اخیرہ کتنی دیر تک فرض ہے؟ قاعدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں کہ جو
آخر بار نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ اگر 2 رکعت نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا، 3 رکعت نماز ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھنا، اور 4 رکعت نماز ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ کتنا دیر بیٹھنا اس میں فرض ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی وَرَسُولِهِ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ خروج بِسُنعِهِ کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ کے بعد نماز کے اپنے کسی ایسے فعل سے جو نماز کے مخالف نہ ہو، نماز سے بالقصد خارج ہونے یا نکلنے کو خروج بِسُنعِهِ کہتے ہیں، مگر اس میں 2 بار السلام کہنا واجب ہے، ورنہ نماز دہرانی پڑے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز کے کو ہم نے خارج کیا، اس سے ہم نکلے نماز کے فعل کے ساتھ، نہ کہ ہم نے کسی اور وجہ سے نماز کو توڑ دی، بلکہ نماز کے فعل کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے ہم خارج ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز کے فرائض کو سمجھنے کی، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نمازوں کو اللہ پاک اپنے قربت کا باعث بنائے۔ آمین اللہم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔